أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصليه على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمد للہ الذی بنعمتہ وتتم الصالحات الحمد للہ الذی بنعمتہ وتتم الصالحات. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ دا امپورٹینس آف تجوید، تو اس کی اہمیت کیا ہے قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے ہم. پچھلی کلاس میں ہم نے تجوید کا معنی پڑھا تھا، دا نیڈ فار دا علم التجوید اس کے بارے میں پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ. وہاں بھی ہم نے اہمیت تو پڑھی تھی. پھر بھی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے. تو ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، الذین جن لوگوں کو، آتیناہم ہم نے دی ان لوگوں کو، الکتاب دا کتاب، دا بک آیا دا کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتہ جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے کر ہے ہم تمام لوگوں کو. اولئک یؤمنون بہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے اس کو، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، دی تھی، اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کو وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب کو فرما رہے ہیں قرآن، کتاب سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کی کیسے تلاوت کرتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں کتاب کو یہ قرآن دی گئی ہے، حق تلاوت ہی، کہ جیسے کہ اس قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کے حق کو ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی لوگ ہی ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے اس پر، یعنی اس پر مطلب اس کتاب پر ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے. اور جو کوئی اس کا انکار کرے، جو کوئی اس کو نہیں مانے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی خسارہ پانے والے. تو اب ہم کو یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے اس کے پورے حق کے ساتھ تلاوت کریں. تو قرآن کے حقوق کیا ہیں ہم لوگوں پر، کہ ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کے انسان پر 5 حقوق ہوتے ہیں. تو the rights of the Quran upon the believers are 5. یہ ہیں حقوق القرآن. ان حقوق کی بات یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اس کو ریسائٹ کرتے ہیں، those who will recite this Quran، کہ whatever Allah subhanahu wa ta'ala has revealed upon us، کہ جو حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں یہی لوگ ہی ایمان لانے والے. یہ پہلا حق ہے کہ believe in it، یعنی کہ ایمان لے آنا ہے، اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا ہے. پہلا حق ہے کہ
قرآن کے اوپر ایمان رکھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن الکریم کا کہ اس کو جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو کس طریقے سے اس کے ان الفاظ کو اپنے صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ، صحیح رموز اوقاف کو اپلائی کرتے ہوئے جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، اس طریقے سے تلاوت کریں۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم، تو اس کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کو سمجھنا بھی ہے۔ We have to understand it. The third حق of Quran is to understand it. جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ We have to act upon it also. تو ہم کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو عمل اس پر کرنا، یہ پانچواں حق ہے قرآن الکریم کا ہم لوگوں پر۔ جب اس کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو اس کے بعد قرآن کا یہ حق ہم پر لاگو ہوتا ہے کہ اس کو ہم کو پھیلانا ہے۔ تو یہ ہیں 5 حقوق کہ ہم کو اس قرآن کو ٹیچ کرنا ہے۔ پہلے سیکھیں گے تو بعد ٹیچ کریں گے نا، بعد پڑھائیں گے نا، تو پہلے ہم کو اس کو سیکھنا ہے۔ تو یہ 5 حقوق جب تم قرآن کو پڑھتے ہو، قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرتے ہو، تو یہ 5 حقوق ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے یہ بھی فرماتا ہے، سورۃ الاسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے ٹہر ٹہر کر لوگوں کو سنائیں۔ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تو آپ اس کو مکثن، ٹہر ٹہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے وَنَزَّلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا تنزیلا، بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، گریجولی وی ہیو سینڈ ڈاؤن کیا ہے اس کو۔ الحمدللہ۔ تو قرآن کی روشنی میں تو دیکھیے کہ ہم اس کو کس طریقے سے تجوید کے ساتھ ٹہر ٹہر کر خود پڑھنا ہے اور لوگوں کو بھی سنانا ہے۔ These are all the rights of قرآن، یہ حق تلاوتی کے حقوق قرآن کے ہم لوگوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے؟ تو قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ تجوید کی امپورٹنس کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورۃ الفرقان میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اور ہم نے وَرَتَّلْنَاهُ، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، ہو اس کو اتارا، اس قرآن الکریم کو نازل کیا یا اتارا، یا رتل یا ترتیل کے ساتھ جو اتارا ہم نے، ترتیلا، تو ہم نے اس کو جو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے، تو رتلنا ہو، اس کو ہم کو پڑھنا بھی ہے ترتیل کے ساتھ۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے یہ۔ تو ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے فرمایا کہ ہم نے یعنی کہ اسے مطلب قرآن الکریم کو ترتیل کے ساتھ اتارا، تو دوسری جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو یا پڑھو۔ ورتل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فعل امر میں کمانڈ کر رہا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ الحمدللہ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، and recite the Quran aloud، آواز کے ساتھ، in a slow and melodious style۔ What is ترتیل؟ in a slow and measured and melodious style میں ہم کو پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ جب لوگ اس کو سننے کے بعد، ان آیتوں کو پڑھا سمجھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سننے کے بعد جب پوچھا گیا یا پوچھتے ہیں اصحاب کرام کہ ترتیل کیا چیز ہوتی ہے، ترتیل کے معنی پوچھے گئے، تو حضرت علی نے جواب دیا
کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے الحمدللہ، اور یہ حدیث بھی نہیں ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر کس نے فرمایا کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف؟ تو اس کو حضرت علی نے فرمایا ہے. نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو کنفیوژن میں نہ آئیں. دس از ناٹ دا آیت آف دا قرآن اینڈ دس از ناٹ دا حدیث، بٹ دس از دا سیئنگ آف explanation given by Hazrat Ali to his companions. اوکے، تو یہ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کا جب معنی پوچھا گیا تو حضرت علی نے ایسے جواب دیا. تو ترتیل کو کیسے سمجھایا؟ ہوا مطلب یہ ترتیل تجوید الحروف ہے، حروف التجوید یعنی کہ تجوید کے حروف ہیں، اور معرفت الوقوف، وقوف یعنی کہ سٹاپنگ رولز جو ہوتے ہیں، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کیسے اس کی ابتدا کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، جب ختم کرتے ہیں، جب ہماری سانس ٹوٹتی ہے تو کس طریقے سے سٹاپ کریں اور کس طریقے سے سٹارٹ کریں، وغیرہ وغیرہ. یہ رموز الاوقاف ہوتے ہیں. معرفت الوقوف تو اس کو پہچانتے ہیں. اس پہچان کے ساتھ جب قرآن کے الفاظ کو، حروف کو پڑھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ترتیل. تو واٹ از تجوید؟ تو حروف کی تجوید کے ساتھ ادائیگی. تجوید کا میننگ یہ ہے، جو ودا جس کا روٹ لیٹر ہے، اس کا میننگ ٹو بیوٹیفائی، ٹو میک بیٹر. ہوا التحسین. ما معنی تجوید؟ ہوا التحسین. تحسین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. تجوید الحروف کا حق دیتے ہوئے، اس کے صفات کا حق ادا کرتے ہوئے، وقوف یعنی رموز اوقاف کو سمجھتے ہوئے، اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ جو پڑھنا ہوتا ہے، اس پڑھنے کو کہتے ہیں الترتیل. یہ ڈیفینیشن دیا ہے الترتیل کا حضرت علی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حضرت علی نے فرمایا ہے. یہ اس بات کو نوٹ ڈاؤن کریں. تو واٹ از تجوید؟ اب موٹا موٹا سمجھیں آپ. تجوید کیا ہے؟ علمی تجوید ایک ہوتا ہے، عملی تجوید ایک ہوتا ہے. عمل سے بھی آپ کو تجوید کو پڑھنا ہے، اور علمی طور سے بھی اس کے علم کے ساتھ ہم کو تجوید سیکھنا ہے. تجوید الحروف کو سیکھتے ہوئے، رموز الاوقاف کو سیکھتے ہوئے. تو ان دونوں کا مجموعہ ہے، عملی اور علمی، ان دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے الترتیل. تو ترتیل میں کیا آتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، the definition of tartil, the meaning of tartil is nothing but تجوید الحروف، the حروف of قرآن، اس کی تجوید. اس کی تجوید مطلب اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا. تجوید کا میننگ دماغ میں رکھیں آپ، ٹو میک بیٹر، ٹو بیوٹیفائی. اوکے، ٹو بیوٹیفائی کرنا بھی ہے، ٹو میک اٹ بیٹر. تحسین کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان حروف کو کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. اور ترتیل میں یہ بھی آتا ہے کہ معرفت الوقوف، اکارڈنگ ٹو حضرت علی. معرفہ پہچان کرنا، معلوم کرنا. وقوف کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ کہاں پہ وقوف مطلب وقف کہاں کرتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے. تو all the stopping rules کے ساتھ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو تجوید الحروف میں کیا کچھ آتے ہیں؟ مخارج الحروف بھی آتے ہیں اور صفات الحروف بھی آتے ہیں. تو دونوں کے ساتھ مخارج اور صفات آف دا حروف is called as the تجوید الحروف، اس کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ہوتا ہے ترتیل. واٹ از معرفت الوقوف؟ کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے. جب سٹاپ کرتے ہیں، ہم ٹھہراتے ہیں، تو کس طریقے سے ٹھہرانا چاہیے، ٹھہرانے کے رولز کیا ہوتے ہیں، کون سے حرف کو کس طریقے سے ٹھہرایا جاتا ہے. ابتدا کرتے ہیں تو کیسے ابتدا کرتے ہیں، آیت کے بیچ میں سٹاپ کروں تو اس کے بعد میں کیسے اس کو سٹارٹ کروں، پھر سے کہاں سے سٹارٹ کروں. تو یہ ہوتا ہے وقف والابتدا. کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے. ابتدا دیٹ از کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے.
تو یہ دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے الترتیل. بات سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ. نا قرآن کی انہیں کہ تجوید قرآن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس اہمیت کے ضمن میں آپ سبوں نے یہ اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا ہے. پھر ونس اگین حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عثمان بن عفان کون ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ تیسرے خلیفہ آف اسلام ہیں. اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، خلفۂ راشدین میں سے ایک تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور آپ کو ذو النورین کا لقب ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور والے تھے، یعنی کہ دو نور آف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے والے یا لینے والے تھے، حضرت عثمان بن عفان. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور وعلمہ، اور اس کو سکھائے. تو قرآن کو سیکھنا، تو ہم میں سے بہتر وہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کو سیکھے، قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کو سکھائیے بھی. پہلے ہم سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے نا. ہم خود نہیں سیکھتے تو ہم دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ جب ہم قرآن کو سیکھتے نہیں تو ہم میں سے وہ کون ہوگا بہتر؟ تو پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں ساری امہ میں بہتر لوگ ہوتے ہیں، ساری امہ میں سے وہ بہتر لوگ ہوتے ہیں. تو تم میں سے اس کے ضمن میں تو اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. الحمدللہ اب یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے اتنا سمجھیں کہ اگر ہم کو بہتر امہ میں سے ایک انسان بننا، یعنی کہ بہتر بننا ہے ہم میں سے کسی کو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ فارمولے کے انداز میں یہاں پہ فرمایا گیا ہے. جو قرآن کو سیکھے، سیکھنے کے بعد اس کو سکھائے، تو وہ بہتر بن سکتا ہے. تو ہم میں سے کس کو چاہت نہیں ہے کہ ہم سب بہتر سے بہتر بنیں؟ اس لیے پیاری بہنوں، کوشش کریں کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پہلے سیکھیں، پہلے سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے والے بنیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے والے بنائے اور قرآن کو سکھانے والے بنائے، اور ہم ایک بہتر امہ بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں. تو اور ابو امامہ سے بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن، اقرأوا، تم قرآن کی تلاوت کرو، قرات کرو، فإنہ، اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو فإنہ، تو پس بے شک وہ مطلب قرآن، یأتی، آئے گا وہ قرآن، یوم القیامتی، یوم القیامت کے دن، شفیعاً، سفارشی بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا. یأتی یوم القیامہ، آئے گا وہ قرآن، بے شک، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، شورلی، سرٹنلی، وہ قرآن آئے گا یوم القیامت کے دن ہمارا سفارشی بن کر، لأصحابہ، جو کوئی قرآن کا پڑھنے والا، قرآن یعنی کہ صاحب قرآن ہوتا ہے، قرآن کا حامل جو ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کیا بن کر آئے گا؟ سفارشی بن کر آئے گا. تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ فإنہ، کیونکہ بھی ہے یہ، کیونکہ یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. اور یہاں انہ حرف یہ ہے تاکید ہے، یہ تاکیدن. اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک، کوئی شک و شبہ کے بغیر، بے شک یہ یوم القیامہ کے دن آئے گا یہ قرآن شفاعت یا سفارشی بن کر، یعنی کہ سفارشی بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا آپ کی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لی، فار اصحابی، فار ہز کمپینینز، دا کمپینینز آف دا قرآن، یعنی کہ حامل قرآن، اصحاب القرآن، جو قرآن کے ساتھی ہوتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، جو قرآن کو سکھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن
सिफारिशी बनकर आएगा अपने पढ़ने वालों के लिए, कुरान के चाहने वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सो ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अबू इमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अब हमने ये पढ़ा, ये आयत पढ़ी है हमने। अल्लज़ी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती है इसके बारे में? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन, अल्लज़ी जो कोई, जो वह जो या जो कोई, यक़रउल क़ुरआन जो कोई कुरानुल करीम की क़िरात करता है, पढ़ता है, तिलावत करता है, वह हुआ और वह माहिरुन, और वो कुरान पढ़ने में बहुत ही महारत रखता है। ही इज एक्सपर्टीज इन रिसाइटिंग द कुरान विथ ऑल द रूल्स एंड विथ ऑल द तजवीद। ओके, तो वो कहा किसके साथ रहता है? मा सफरतिल किरामिल बररह, जो महारत के साथ जो कोई एक्सपर्टीज हासिल करके, पूरे स्किल्स के को हासिल करके, स्किलफुली वन हु रिसाइट्स द कुरान, तो वो किसके साथ होता है? मा, ही विल बी विथ, मा विथ असफरतिल किरामी। ओके, वो मुअज्जिज, सफरा मतलब लिखने वाले, अल किरामिल बररा, जो किरामिल बरारा ही, जो ऑनरेबल लिखने वाले फरिश्ते हैं जो कुरान के, तो ऐसे सफ में वो शामिल हो जाएगा, इन्हें मतलब माँ उनके साथ हो जाएगा, वो नेक मुअज्जिज लिखने वाले फरिश्तों के साथ हो जाएगा या होगा। वल्लजी, और वह जो, यक़रउल कुरआन, और जो कोई कुरान की तिलावत करता है, ओके, वो बितत्तअतउ, और वो बहुत ही अटक अटक कर पढ़ता है, फीही, उस कुरान की तिलावत में, और वह हुआ, और वो अलैहि शाकुन, और उसको पढ़ना, वो अटक अटक कर पढ़ना, बहुत जोर लगा कर पढ़ना, यानी कि उसके लिए शाक गुजरता है, उसके लिए वो मेहनत तलब होता है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बड़ी ही मुश्किल से अटक अटक कर, ओके, मेहनत के साथ जो तिलावत करता है, तो उसके लिए क्या है? लहू अजरान, उसके लिए दोहरा यानी कि डबल रिवॉर्ड होगा। जो कोई स्किलफुली इल्म हासिल करके, तजवीद का इल्म हासिल करके जो कोई कुरान पढ़ेगा, तो वो किरामिन बररा, सफरतिल किरामिल बररा होगा, वो बहुत ही नेक और मुअज्जिज लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा। और जो कोई अटक अटक कर, मुश्किल के साथ मेहनत करके अटक अटक के पढ़ता है, तो उसके लिए डबल रिवॉर्ड होगा। तो हम क्यों ना हम सब मिलकर डबल रिवॉर्ड लेने वाले बने, और हम क्यों ना वो स्किल्स ऑफ द तजवीद रूल्स, वो सारा सब तजवीद के स्किल्स सीख कर, क्यों ना हम सफरतिल किरामिल बररा लोगों में, यानी कि उन फरिश्तों में, उन फरिश्तों के साथ हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम ऐसे सफरतिल किरामिल बररा लोगों में हमको, ऐसे फरिश्तों के का साथ हमको अता करे, इनके साथ रहने वाला बनाए। और जो कोई, ये भी दुआ है हमारी कि जो कोई, जो बहनें जो अटक अटक कर पढ़ती हैं, मेहनत के साथ इल्म हासिल करते हैं, तो वो दोहरा अजर व सवाब लेने वाले बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको दोहरा अजर व सवाब अता करे, आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इक़राउल कुरआन, पढ़ो कुरआन को, बिलुहूनिल अरबी, लहन, यानी कि लहन मतलब वो लहजे से, वो सौत और लहजे से, अरबी, अल अरबी व अस्वातिहा, अरब का जो लहन है और उनके अस्वात हैं, यानी कि उनकी आवाज़ें, जो उनका लब व लहजा जो है, उसके मुताबिक इक़राउल कुरआना, किसके साथ? बिलुहूनिल अरबी, अरब का जो लब व लहजा है, और व अस्वातिहा, सौतुन इज़ द आवाज़, अस्वात इज़ द आवाज़ें, उनकी आवाज़ों की तरह, यानी कि उनका लब व लहजा को इख्तियार करके उसके मुताबिक पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तब आते हैं हम इल्म तजवीद की तरफ। इल्म तजवीद क्या होता है? इल्म तजवीद में हरूफ के मखारिज और उनकी सफाई से बहस की जाती है। इल्म तजवीद, व्हाट इज इल्म तजवीद? हरूफ और मखारिज,
ان کے مخارج و حروف کے کیا صفات ہیں، حروف کے کیا مخارج ہیں. مخارج مطلب وہ آواز نکلنے کی جگہ، حروف کو پروناؤنس کرنے کی جگہ، جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کہتے ہیں مخارج کو. تو مخارج کے ساتھ اور ہر حرف کے جو صفات ہوتے ہیں، مختلف صفات جو ہوتے ہیں، تو مخارج اور صفات کے ساتھ بحث کی جاتی ہے. دیٹ از دا علم التجوید. اوکے، نو واٹ از دا ٹاپک آف علم التجوید؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ تو جمہور کے نزدیک تجوید کا موضوع صرف قرآن الکریم ہے. جمہور مطلب اکارڈنگ ٹو دا میجورٹی آف دا اسکالرس، قرآن کا موضوع یا قرآن کا ٹاپک یہ صرف اونلی قرآن الکریم ہے. جبکہ اکارڈنگ ٹو مینی اسکالرس قرآنی کلمات ہیں. ایک گروپ آف اسکالرس یہ کہتا ہے تجوید کے لیے یہ ایسے کہتے ہیں کہ قرآنی کلمات ہیں، اور یہ گروہ کہتا ہے، اور ایک گروپ آف اسکالر یہ کہتا ہے کہ وہ حدیث شریف ہے. ایک گروپ کہتا ہے، وہ بھی جمہور ہے، میجورٹی آف دا اسکالر کا کہنا یہ ہے، ان کا سینگ یہ ہے کہ تجوید کا موضوع صرف اور صرف قرآن الکریم ہے، قرآن الکریم یا قرآن المجید ہے. یہ ایک گروپ ہو گیا. اندر گروپ سے اس کے خالص قرآنی کلمات ہوتے ہیں. تو اور ایک گروہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث شریف کے بھی کلمات ہیں. اور بعض کے نزدیک اینڈ سم آف دا اسکالرس دے سے کہ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے. تو آپ خود سوچیں، قرآن الکریم میں قرآنی کلمات بھی آتے ہیں، اور قرآن الکریم حرف تہجی سے بنا ہوا ہے. سارے حروف سے مل کر قرآن الکریم کے آیات ہیں، قرآنی کلمات ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ تو سارے کا سارا قرآن، سارے حدیثیں، سارے حرف تہجی، یہی موضوع ہے تجوید کا. اٹس فارمیشن کی طرف آئیں گے. اٹس فارمیشن از دا ورڈس آف دا گلوریس قرآن اینڈ سم سیٹ. قرآن کا موضوع اور اٹس فارمیشن is the words of the glorious Quran. Some of the scholars said کہ only the words of the glorious Quran، قرآنی کلمات. جمہور کیا ہے؟ جمہور مطلب میجورٹی آف دا اسکالر سے، جمہور کے مطابق تجوید کا موضوع، دا فارمیشن آف تجوید یہ صرف قرآن الکریم ہے. اوکے، according to some scholars some said کہ the words of the glorious Quran and some said honorable hadith also، حدیث شریف بھی ہے. اور بعض کے نزدیک اینڈ سم آف دا اسکالرس کے مطابق حرف تہجی ہے. تو میرے خیال میں حرف تہجی حدیث میں بھی وہی حروف آتے ہیں، قرآنی کلمات میں بھی وہی حروف ہیں. سارا قرآن الکریم یہی حرف تہجی سے بنا ہے. اور قرآن الکریم الٹے انداز میں لے کر سوچیں، قرآن الکریم اس میں قرآنی کلمات ہیں، قرآنی کلمات میں حرف تہجی ہیں. اوکے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے مل کر تجوید کا موضوع بن سکتے ہیں. اینی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، بعد میں کلاس کے آخر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تجوید کی فضیلت، اوکے، اٹس پریسیڈنس کی طرف آتے ہیں. علم التجوید، what is the precedence, what is the distinguished qualities or the merits of the علم التجوید؟ یہ سب سے اشرف اور سب سے افضل علوم میں سے ایک علم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس علم کا تعلق سب سے افضل کتاب قرآن الکریم سے ہے. So its precedence, it means the tajweed's precedence is one of the most honored sciences of the Quran and one of the best of them. کیوں یہ سب سے honored sciences، one of the honored sciences of the سارے علوم، سارے علم میں سے آتا ہے یہ کیوں بیسٹ آف دیم ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو اٹس ریلیشن ٹو Allah's words، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن الکریم سے ہے. کیونکہ اس علم کا تعلق سب سے افضل کتاب، سب سے آنرڈ کتاب. تو آج ہم تجوید کا مقصد اور علم تجوید سیکھنے کا فائدہ دیکھیں گے آج کی کلاس. تو تجوید کا مقصد ہے
کہ صحیح الحروف یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے حروف کی ادائیگی میں زبان کو غلطی سے بچانا، زبان کو غلطیوں سے بچانا۔ اس لیے زبان کو غلطیوں سے بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تجوید کو سیکھنا تجوید کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو تجوید کو سیکھنے کا مقصد ہی ہے، اس کی غرض و غایت ہی یہ ہے۔ اوکے، ناؤ کمنگ ٹورڈز اٹس فروٹس، علم تجوید سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ، دونوں جہان کی سعادت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو چاہیے کہ علم تجوید سیکھے۔ اور علم تجوید سیکھنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ تلاوت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اوکے، علم تجوید سیکھنے کے فروٹس کیا ہیں؟ کہ اٹ پریزروز دا ٹنگ فرام مسٹیکس۔ اوکے، تجوید کا مقصد اور اس کے فروٹس، الحمدللہ، it preserves the tongue from mistakes and in pronouncing or pronunciation of the glorious Quran during reciting۔ اوکے، تو تلاوت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے ہم کو تجوید کا علم سیکھنا چاہیے۔ تجوید کا مقصد ہی یہی ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے زبان کو غلطیوں سے بچایا جائے۔ تجوید کے وادعین فن، اب اس کے بارے میں دیکھیں گے ہم، تجوید کے وادعین کون سے ہیں؟ Who are the founders of this تجوید، یہ تجوید کا جو فن ہے اس کے فاؤنڈرز کون ہیں؟ تو یہاں بھی علمی اعتبار سے بھی دیکھیں گے اور ہم عملی اعتبار سے بھی دیکھیں گے کہ تجوید کے وادعین فن کون ہیں۔ تو عملی اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ پر اللہ کی طرف سے قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ وسلم نے سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اصحاب کرام کو پڑھایا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، اور اس سلسلے سے یہ سلسلہ کنٹینیو ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، یہ علم ہم تک پہنچانا ہے۔ تو علمی اعتبار سے بھی دیکھیں گے کہ قواعد جمع کرنے والے حضرات، ان کے نام میں تو اختلاف ہے، کون کون سے حضرات نے جمع کیے ہیں، اس کے قواعد، قاعدے کی جمع قواعد، اختلاف تو ہے ناموں میں، مگر پھر بھی اگزامپل کے طور پر ہمیں ایک دو یا تین کو ہم نے ڈالا ہے، جیسے ابو القاسم عبید بن سلام، الخلیل بن احمد ایکسٹرا ایکسٹرا وغیرہ وغیرہ، اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ قراءات جنہوں نے تجوید کے قواعد کو مرتب کیا ہے، انہیں کہ اس کو کمپائل کیا ہے۔ اوکے، تو تجوید کے موعدین کون ہیں؟ وادعین مطلب اس کے فاؤنڈر کون ہیں؟ Who are its founders? The rule setter from the practical point of view. Practical point of view، عملی طور پر دیکھیں گے ہم، is the messenger of Allah، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Okay, because the Quran was revealed to him from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, the most high، with tajweed، اللہ سبحانہ wa ta'ala نے قرآن کو نازل کیا with تجوید، with all the علوم القرآن کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ صرف تجوید ہی نہیں، تجوید کے ساتھ گرامر، بلاغہ، بدیع، معنی وغیرہ وغیرہ سارے علوم کے ساتھ، اس کی تفاسیر، اس کے معنی و مطالب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ And he was instructed on it from the trustworthy۔ اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا ٹرسٹ جو ہے، انہوں نے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے انسٹرکشن دیے ہیں، ان کی انسٹرکشنز کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹ کیا ہے، اوکے، اس کے اوپر چلا ہے۔ تو جبریل امین علیہ وسلم taught to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught it to his companions who then taught it to their followers and so on۔ اس طریقے سے until it came to us، اس طریقے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے by these chains، یہ chains ہیں، chains of narrators اور chains کہتے ہیں۔ So the rule setter from the scientific point of view
اوکے، عملی دیکھا اور علمی دیکھیں گے ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، اور دا اسکالرس آف دا قرآن، یا قرآنک سائنسز کے جو اسکالرس تھے انہوں نے علمی طریقے سے ہم تک پہنچائے، سچ ایز ابو عبید القاسم بن سلام وغیرہ وغیرہ، ایکسٹرا ایکسٹرا. Coming towards the حکم about علم التجوید، حکم علم التجوید کی طرف آئیں گے. علم التجوید سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ واٹ از دا رول اباؤٹ کہ دا علم التجوید؟ تو علم التجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، جبکہ قرآن کی تلاوت میں قواعد تجوید پر عمل کرنا فرض العین ہے. At the same time it is فرض الکفایہ and فرض العین. فرض العین کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے، اور نہ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اس کو گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے، ہی از پنشبل. جیسے پانچ وقت کی نمازیں، پنچ وقتہ نمازیں، وہ تو فرض ہے ہر مسلمان پر. اگر وہ صلاح نہیں ادا کرتا ہے تو وہ تو پنشبل ہوتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے، اور گناہ کی سزا اس کو دی جاتی ہے. تو دیٹ از فرض العین. اوکے، دا علم اباؤٹ دا تجوید، تو تجوید، ٹو لرن تجوید، دا علم آف تجوید، اس کا حکم کیا ہے؟ اٹ از فرض العین، ہر فرض العین ہے کہ جس کا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم علم التجوید اس فرض کفایہ آلسو. فرض کفایہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ فرد ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر انفرادی حیثیت سے لازم نہیں. انفرادی حیثیت سے لازم نہیں کہ انڈیویجولی طور پر دیکھیں تو یہ لازم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اجتماعی حیثیت سے کلیکٹیولی دیکھ لیا جائے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے. جیسے چند چیزیں ہوتی ہیں انڈیویجولی مسلمان پر یہ فرض عین نہیں ہوتا، فرض الکفایہ ہوتا ہے، بٹ دین آلسو اٹ از اے فرض اپون ایوری مسلم. بٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹیولی دیکھا جائے، اجتماعی حیثیت سے دیکھا جائے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے. اگر کوئی چند مسلمان نہ کریں تو چند مسلمان کر لیں تو یہ فرض الکفایہ ادا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے نماز جنازہ، نماز جنازہ سارے لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کمیونٹی کے چند لوگ اگر نماز صلاۃ الجنازہ ادا کر لیں تو سارے مسلمانوں کے لیے یہ وہ اس کا حق ادا کرے جیسے کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی کہ نو مسلم از پنشبل. چند مسلمانوں نے کیا تو سارے مسلمانوں کے لیے وہ برابر ہو جاتا ہے، وہ پنشبل نہیں ہوتے، نہیں وہ گنہگار نہیں ہوتے. ہاں، اگر کوئی بھی صلاۃ الجنازہ نہیں ادا کیا، اگر کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی صلاۃ الجنازہ نہیں ادا کرے تو سارے مسلمان پنشبل گنہگار ہو جاتے. تو اٹ از لائک دیٹ، اٹ از فرض الکفایہ. الحمدللہ. تو حکم علم التجوید is فرض عین and also at the same time it is فرض کفایہ. فرض کفایہ علم التجوید کا سیکھنا، اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا، it is فرض الکفایہ. جبکہ قرآن کی تلاوت میں قواعد سیکھنا، تجوید پر عمل کرنا یہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض العین ہے. حکم علم التجوید علمی و عملی دونوں طریقے سے ہوتا ہے، فرض الکفایہ، فرض العین. Okay, it is فرض العین that is it is a must for every Muslim. It is a must for every Muslim to have this knowledge and to read the Quran in the proper way. وہ کون سا ہے proper way؟ The way taught by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is also at the same time it is فرض الکفایہ. فرض الکفایہ کیا ہوتا ہے؟ That is, if one group of Muslims within an area are teaching and learning, so then it is sufficient. However, if no one is involved in the practice, then the sin would fall on all. All the Muslim کے اوپر، سبھی مسلمانوں پر وہ گناہ پڑ جاتا ہے، وہ گنہگار ہوتے ہیں. کوئی بھی علم نہ سیکھے اور نہ سکھائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا وہ سبھی کے سبھی کمیونٹی کے سارے مسلم گنہگار بن جاتے ہیں، گنہگار ٹھہرائے جاتے ہیں. تو فرض الکفایہ،
فرد العین. اوکے، تو یہ ہے حکم آف علم التجوید، علمی اور عملی، دا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اور پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے فرد العین اینڈ فرد الکفایہ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں الجزریہ میں امام الجزری فرماتے ہیں، من الجزریہ سے یہ لیا گیا ہے، اور تجوید کے مطابق عمل یعنی کہ تلاوت ضروری اور لازم ہے. اوکے، جو شخص قواعد تجوید سے قرآن نہ پڑھے گنہگار ہے. لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. کیونکہ وہ قرآن کیا ہے، اس تجوید کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے الہ انزلہ، الہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے انزلہ نازل کیا، وہکذا اور اسی طرح منہ الینا وصل، تو اس اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم تک پہنچا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ذمہ داری، ساری ڈیوٹیز نبھاتے ہوئے اپنے اصحاب اکرام کو سکھایا، اپنے اصحاب اکرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے کہ ان کے نیکسٹ جنریشن کو سکھایا، اور تابعین نے ان کے جنریشن، ان کا نیکسٹ جنریشن تھا جو تھا تابعین، ان کو سکھایا، اور اس کے بعد اسکالرس تک ہوتا ہوا، یعنی کہ جنریشن ٹو جنریشن، نقلاً در نقلاً چلتا ہوا یا ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. تو سو تجوید کے مطابق عمل کرنا مطلب تلاوت کرنا، ریسائٹ کرنا، قرات کرنا ضروری اور لازم ہے. لازمن مطلب کمپلسری ہے. تو جو شخص قواعد تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ have this point in your mind، کیونکہ قرآن اس تجوید کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم بندوں تک پہنچا ہے، ہم تک پہنچا ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں تجوید کے ارکان کی طرف. تو تجوید کے 4 ارکان ہیں، جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کو کھڑی کرنے کے لیے 4 پلرز تو ہونے ہی ہیں. جیسے کہ ایک مکتب لے لیں، ایک مکتب یعنی کہ ایک ٹیبل لے لیں، ایک ٹیبل کو کھڑا کرنے کے لیے بھی 4 پیر چاہیے ہوتے ہیں، 4 پائے چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بغیر وہ ٹیبل کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کہ گھر کی بلڈنگ کو کھڑی کرنے کے لیے جیسے کہ ارکان ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں جو 4 ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تجوید کے بھی 4 پلرز ہوتے ہیں. وہ 4 پلرز اکارڈنگ ٹو دا علماء اکرام، اکارڈنگ ٹو دا گریٹ تجویدینس نے یہ فرمایا ہے، یہ لکھا ہے کہ نمبر 1 پلر از، نمبر 1 یہ ہے کہ حروف کے مخارج کا جاننا. تو مخارج کا جاننا کہ کون سا حرف کون سے مخرج سے نکلتا، مخرج مطلب آواز نکلنے کی جگہ، مخرج کی جمع مخارج. مخارج ان انگلش اٹ از پوائنٹ آف آرٹیکولیشن. تو کون سے حرف کا کون سا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے وہیں سے نکلنا چاہیے، اس کو جاننا، یہ اٹ از ون آف دا پلر آف تجوید. اس کے ساتھ ہی حروف کا مخرج جاننے کے بعد اس حروف کے صفات مطلب اس کے پراپرٹیز، اس کے کیریکٹرسٹکس کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے. جب حروف کی صفات کا صحیح طریقے سے ہم کو پتہ چلتا ہے تو مخرج صحیح سے ہمارے زبانوں میں آ جاتا ہے، زبانوں پر آ جاتا ہے. جب مخارج صحیح ہوتے ہیں تو اس کے صحیح صفات بھی اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. تو اس لیے مخارج اور صفات کا جاننا یہ 2 پلر ہیں تجوید کے رولز کے، یعنی کہ علم التجوید کے. تو یہ تجوید کے یہ 4 ارکان میں سے یہ 2 ویری ویری اسٹرانگ پلرز ہیں. The third pillar is زبان کی کثرت سے مشق کرنا، ایکسرسائز کرنا، ریپیٹیشن آف دا ٹنگ. زبان کہاں پہ لگنا چاہے اور کیسے فوراً سے پیشتر اور دوسرے مخرج کی طرف کیسے زبان کو چلانا ہے، کیسے آواز نکلنا ہے، اس کے صفات، ان صفاتوں کے ساتھ
ان حرفوں کے صفات جو ہوتے ہیں ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان صحیح مخارج سے نکالنا، تو یہ زبان کی کثرت سے مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو دس از دا تھرڈ پلر، یہ تیسرا رکن ہے. اور چوتھا رکن ہے کسی ماہر استاد سے سیکھنا. کسی ماہر استاد سے سیکھنا. تو یہ تین پلرز ہو گئے. نمبر 1 از دا حروف کے مخارج کا جاننا، دوسرا نمبر پہ ہے حروف کی صفات کا جاننا، تیسرے نمبر پر ہے زبان کی کثرت سے مشق کرنا. اگر چوتھے پلر کو نکال دیا جائے، کسی ماہر استاد سے سیکھنا، تو کیا تمہاری تجوید صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں. اگر اس فورتھ پلر کو ہٹا دیا جائے تو تمہاری بلڈنگ، تمہاری عمارت تو دھڑام سے زمین پر گر جائے گی. کیسے؟ پوچھ سکتے ہیں آپ. حروف کا مخرج اپنے بہتر انداز سے پڑھ لیا، جان لیا، اس کا علم حاصل کر لیا، صفات کا علم بھی حاصل کر لیا، اور زبان کی کثرت سے آپ مشق کرتے رہے ہیں. مگر آپ جو زبان سے مشق کرتے ہیں ان حروف کی اس صفات کے ساتھ، کیسے پتا چلے کہ جو تم مشق کر رہے ہو تو کیا وہ صحیح مشق ہے؟ کیا صحیح مخارج سے وہ حروف ادا ہو رہے ہیں؟ جو حروف تم ادا کر رہے ہو اس کا مخرج، اس کا صفات صحیح ہے؟ کیا تم جان سکتے ہو؟ شاید تم قاف کو خا خا کر کے پڑھو، وہی مشق کرتے رہو آپ، یا خا کو غا غا کر کے پڑھتے رہو، یا کا کر کے پڑھتے رہو آپ. قلبن کو کلبن پڑھتے رہو آپ، وہی مشق کرتے رہو. کون سنے گا آپ کے مخارج کو؟ کون صحیح کرے گا؟ کیسے پتا چلے کہ جو تم مشق کر رہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو کسی ماہر استاد کے بغیر آپ مخارج اور صفات کو نہیں جان سکتے. آپ کتنا بھی مشق کر لیں، کریکشن کرنے والا کوئی ہو، سننے والا تو کوئی ہو. اس لیے استاد کی بے حد ضرورت ہے. استاد کے بغیر مخارج اور صفات کی صحیح مشق نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو الحمدللہ رب العالمین. So what are its principles? The principles are the main arkan of the ilm tajweed. The knowledge of tajweed is contingent on 4 matters. Number 1 is the knowledge of the articulation points of the letters, makharijul huruf. Number 2 is the knowledge of the characteristics of the letters, sifatul huruf. The third pillar is knowledge of what rules change due to the order sequence of letters. Without a proper ماہر استاد، کہاں پہ آپ نے کیا غلطی کی، کہاں پہ آپ نے کیسے مخرج اور صفات نکالے، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. Okay. The fourth one is the exercising the tongue and a lot of repetition. Repetition. اب ریپیٹ کرتے رہیں گے تو کون سن کر صحیح کرے گا آپ کو؟ ایک ماہر استاد کا ہونا بے حد ضروری ہے. اوکے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علم کو اور ہم آگے بڑھائیں گے. الحمدللہ. اگلی کلاس تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو حفاظت میں رکھے. آمین. اور جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن.